استغفراللہ ایک خزانہ ہے، تجوری ہے، پیسوں کی، ہیروں کی، جواہرات کی، نعمتوں کی۔ استغفر اللہ۔ گاڑی میں 5 افراد سفر کر رہے ہیں، 3 کی ڈیتھ ہو گئی، 1 شدید زخمی، 1 کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پتہ لگا استغفراللہ پڑھا تھا بیٹھا ہوا۔ استغفر اللہ۔ آباء و اجداد نے کچھ گناہ ایسے کیے ہوتے ہیں جن کی سزا ان کی اولاد کو مل رہی ہوتی ہے، اب اس میں اولاد کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ آپ کے دادا جی نے نا فلاں نے اپنے مزارے کو کوڑے مارے تھے کیونکہ اس نے فصل نہیں کاٹی تھی ٹائم پر، تو اس نے اسے بد دعا دی کہ جا تیرا ککھ بھی نہیں رہے، تیری اولاد بھوکی ہو کے مرے، تیرے محتاج ہو جائے۔ تو اس امارت کو، اس دولت کو، فراوانی کو واپس حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر کوئی جوڑا بے اولاد ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروا لیا، کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، تو وہ استغفر اللہ کا کیسا وظیفہ کرے کہ ان کے گھر کوئی جلد سے خوشخبری آ جائے۔ ایک چیز سوچ کر پڑھیے، ایک دفعہ استغفراللہ سے اولاد کھلتی ہے نا تو پھر یہ کثرت اولاد پہ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے اپنے ہی کوئی بلاوڈ ہیں، وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، ہر جگہ سے علاج کروا لیا لیکن بیماری جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ استغفر اللہ کی فضیلت سے کیسے فائدہ اٹھائیں کہ بغیر کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے وہ بالکل صحت مند ہو جائیں۔ جو گھوسٹ ڈیزیزز ہیں تو ان کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے ڈفرنٹ کلرز آف استغفراللہ کو جوڑ کر ایک دوائی بنائی گئی۔ استغفر اللہ کی فضیلت اور دولت مندی کے معجزے کے پارٹ 1 کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا۔ آج ہم پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں سیف قریشی صاحب کے ساتھ، تو پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم نے فرسٹ پارٹ میں استغفر اللہ کے میریکلز کے بارے میں بات کی تھی، تو جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سر، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کے آباء و اجداد نے کچھ گناہ ایسے کیے ہوتے ہیں جن کی سزا ان کی اولاد کو مل رہی ہوتی ہے، اب اس میں اولاد کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے استغفر اللہ کی فضیلت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے تھے تو وہ بھی انسان ہی نا، اور انسان ہے خطا کا پتلا، کبھی اس سے نیتاً برائی ہو جاتی ہے، کبھی غیر ارادی طور پر برائی اس سے ہو جاتی ہے۔ شیطان ہے، بہکا دیتا ہے قدم قدم پر، بہت زیادہ آزمائشیں بھی ہیں انسان کے لیے، بہت سی سچویشنز میں ڈالا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھو میں مختلف سچویشنز میں نے زندگی اور حیات کو اور موت کو تخلیق کر کے دیکھنا ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، آپ سوچیں کہ وہ ہو بادشاہ وقت ہو، اور وہ بھی فرعون جیسا بادشاہ جس کی مثال ہی نہ ملے، کہ وہ لوگوں پر ایسے تشدد کرواتا تھا، ان طریقوں سے تشدد کرواتا تھا لوگوں پہ کہ سمجھ لیں کہ آسمان تک کانپ اٹھے، ایسے ایسے طریقوں سے وہ کرواتا تھا فرعون جو تھا۔ تو اس کے دربار میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام بات حق کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک سچویشن ہے نا، تو رب تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا عمل ہم میں سے کون کر رہا ہے، کس میں اتنی کیپیسٹی ہے، ریزسٹنس ہے، اسٹرینتھ ہے، اور اس کے اندر یقین ہے، توکل ہے کہ ہاں میرا رب ہے، پیچھے کر لے گا، سنبھال لے گا، کہیں گر پڑوں گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سنبھال لے گی۔ تو اسی طرح ہمارے آباء و اجداد، ضروری نہیں ہے کہ ہم ظاہر ہے ہر کوئی جب انسان ہے تو نیکیاں بھی ہوئی ہیں، برائیاں بھی ہوئی ہیں، کوئی ایسی برائی جو کہ رب تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی زیادہ خراب ٹھہری ہو، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ہو، صغیرہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو۔ اب ہوا کیا کہ باپ کا لیا ہوا پیسہ بیٹا ادا کرتا ہے کہ نہیں، قرضہ، میت پر اعلان کیا جاتا ہے نا کہ کسی کے 10 روپے بھی ان کے اوپر ہیں تو ہمیں بتا دیں، ہم دے دیتے ہیں۔ بہت سارے خاندانوں میں ایسے رواج ہوتے ہیں کہ تدفین سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے اس کے مردے کے اوپر، میت کے اوپر۔ اب کچھ ایسے راز و نیاز اور باتیں ہوتی ہیں جو انسان اور رب تعالیٰ کے بیچ میں رہتے ہیں، ایسے گناہ، ایسی کہانیاں، ایسی چیزیں جو دنیا کے سامنے نہیں ہوئی، جو تنہائی میں ہو گیا آپ سے، ہاں، وہ تو اس کا ریکارڈ تو پھر وہ ادھر ہے نا۔ اس ریکارڈ کو کلیئر کرنے کے لیے اولاد کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے؟ پہلا کہ میت خود آ کے خواب میں بتا دے کہ بیٹا میری طرف سے نا استغفر اللہ کروا دو، یا گناہوں کی میری معافی کروا دو، اس بغیر واقعہ بتائے بغیر۔ دوسرا، مخلوق کے تھرو اولاد کے کانوں میں بات آ جائے کہ آپ کے دادا جی نے نا فلاں نے اپنے مزارے کو کوڑے مارے تھے
کیونکہ اس نے فصل نہیں کاٹی تھی ٹائم پر اور وہ چوہے گھس گئے فصل میں, سم تھنگ لائک دیٹ, اینی تھنگ وچ ڈسپلیزز دا لارڈ. تو اس کی پنشمنٹ اس نے دی تھی, تو اس نے اسے بد دعا دی کہ جا تیرا ککھ بھی نہیں رہے, تیری اولاد بھوکی ہو کے مرے, تیرے محتاج ہو جائے, تو یہ ہو جائے, تو وہ ہو جائے. ٹھیک ہے, خود تو چلا گیا دنیا سے. اب جو آگے کی نسلیں ہیں یہ بد دعا پیچھا کر رہی ہے سب کے, شڑاپ جس کو کہتے ہیں وہ پیچھا کر رہا ہے. اب اس میں دوسروں کے تھرو آپ کے کان میں آواز رب تعالیٰ پڑھوا دیتے ہیں کہ یہ ہے مسئلہ تمہارے ساتھ کر, یا چلتے چلتے آپ کی نظر کسی ویڈیو پہ پڑ جاتی ہے, کوئی عالم فاضل انسان آپ کو ویسے محلے میں مل جاتا ہے, مسجد میں مل جاتا ہے, وہ کہتا ہے استغفار کی تلقین کرنے لگتا ہے آپ کو. تو یہ جو انڈیکیشنز آپ کو آ رہی ہیں, پہلی بات تو ایک یہ سمجھ لینا, کائنات میں جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی بھی عمل, چیز, واقعہ یوں ہی نہیں ہو رہا. رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ ایک پتا بھی اگر زمین پہ گرتا ہے تو مجھے معلوم ہے. اتنی زیادہ جامع انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ کے ذات کی, اتنی زیادہ MIS مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز اور کنٹرولز, اتنی زیادہ ہڈن کیمراز, آپ کی سرویلنس, CCTV کے تھرو ریکارڈنگ, آپ کی ڈیٹیکشن, ہر وہ طریقہ جو جدید سائنس سوچ سکتی ہے وہ 1500 سال پہلے کلام پاک ڈسکرائب کیے بیٹھے کہ اس طریقے سے سرویلنس ہو رہی ہے. اب اولاد جب یہ دیکھتی ہے کہ یار میرا تو معاملہ ہی ٹھپ ہو گیا جب میرے والد یا دادا دنیا سے چلے گئے, ایسی دکانیں یا ایسے کاروبار دیکھیں نا کہ ایک سرٹن نسل تک ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں, اچانک وہ نام ہی مارکیٹ سے غائب ہو گیا. ریسرچ کریں گے تو بہت سارا مل جائیں گے آپ کو کہ ABC کو اینڈ سنز, XYZ اینڈ سنز, ایسے کیوں لوگ لگاتے تھے اینڈ سنز. بالکل سننے کو ملتا ہے نا کہ دادا کے ٹائم پہ کاروبار اتنا اچھا تھا, پتہ نہیں میرے ٹائم پہ ٹھپ کیوں ہو گیا, ہمارے باپ دادا بہت امیر تھے. باپ دادا بہت امیر تھے ہمارے, یہ تو کامن ہے. ہاں, تو اس امارت کو, اس دولت کو, فراوانی کو واپس حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کو شک گزرے کہ آپ کے آبا و اجداد سے کچھ ہوا ہے, یا کوئی آ کے بتا دے, یا دل میں فیلنگ آ جائے, تو 70,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا جائے یا 1.25 لاکھ پڑھا جائے تو ایک نصاب کہلائے گا. تو وہ پڑھ کر ان کو ہدیہ کروائیں ہر جمعے کے دن, ایک نصاب کم از کم اپنی ساتوں. تو 7 جمعے جب 70,000 کا نصاب یا 1.25 لاکھ کا نصاب پڑھوا لیتے ہیں, جمعرات یا جمعہ 7 پوری کر دیتے ہیں, تو یہ والا جو کم بختی کا فیکٹر ہے, بدقسمتی کا فیکٹر ہے, یہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. اور اتنا کوئکلی چینجز آتی ہیں پھر لائف میں, تو وہ نشانی ہوتی ہے کہ ہاں واقعی یہ مسئلہ یہاں پہ تھا اور ہم نے اس کو حل کر دیا. وہ استغفر اللہ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے مسئلہ, اور کوئی طریقہ نہیں ہے آبا و اجداد کا بوجھ اور ان کا ڈیٹ, ان کا کارمک ڈیٹ اتارنے کا. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو آبا و اجداد کا ہو گیا, لیکن ایک انسان اگر خود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کو بہت زیادہ ملامت ہو, تو وہ استغفر اللہ کا کیسا وظیفہ کرے کہ اس کے دل کا بوجھ بھی ہلکا اور اس کو ایک سیٹسفیکشن ہو کہ اللہ کی طرف سے جواب مل گیا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں. اس کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ اسے 3, 5, 7 یا 11 راتیں اور دن کوشش کرے کہ ہر ان 3, 5, 7 یا 11 دن یا راتیں کوئی بھی ایسا گھنٹہ نہ گزرے جس میں استغفر اللہ نہ پڑھے. اب وہ کہے بھائی میں تو 8 گھنٹے سوؤں گا تب کیسے پڑھوں, ٹھیک ہے, استغفر اللہ کا ذکر کانوں میں لگا کر سو جائے. اچھا, ایسے بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اوکے. استغفر اللہ کی لانگ آڈیو لگا کر سو جائے, مطلب اسے کوئی 24 گھنٹے میں کوئی بھی گھنٹہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں اس نے استغفر اللہ نہ پڑھا ہو. تب جا کر اس کو سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہاں اب شب و روز میری استغفر اللہ کی جو محنت ہے اس کا رزلٹ وہ دیکھ لے گا نا اپنی لائف میں, کیونکہ ایگزامپلز ہیں, ڈاکیومنٹڈ مثالیں ہیں میرے پاس. کوئی دن میری لائف کا ایسا نہیں گزرتا کہ مجھے کوئی نہ کوئی میریکل نہیں مل رہا ہو کہیں نہ کہیں سے, آڈینس سے, واٹس ایپ گروپس سے, کسی کا یہ کام ہو گیا, کسی کا وہ ہو گیا, کسی کو اللہ نے یہ روزی دے دی, کچھ وہ ہو گیا. اتنا زیادہ بابرکت ہے, اتنا زیادہ بابرکت ہے کہ آپ اگر کچھ بھی نہیں کرتے, کھانا بھی نہیں کھاتے اور استغفر اللہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں, آپ کے آگے نعمتوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. سبحان اللہ. پکے پکائے کھانے آتے ہوئے دیکھیں, منو سلوا, منو سلوا, ظاہر ہے لانے والا تو وسیلہ تو کوئی نہ کوئی تھا, لیکن ان ایکسپیکٹڈ نا, تو وہ کہاں سے آئے, وہ دیٹ از آل استغفر اللہ کی فضیلت اور اس کی بدولت. میریکلز ہوتے دیکھیں, میریکلز, سمپلی میریکلز. کیا بات ہے, سبحان اللہ. گاڑی میں 5 افراد سفر کر رہے ہیں,
3 کی ڈیتھ ہو گئی، ایک شدید زخمی، ایک کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایک اسی گاڑی میں 5 افراد سفر کر رہے، گھاروں سے کراچی آ رہے تھے. یہ واقعہ ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے. تو اس گاڑی میں 3 افراد تو موقع پہ دم توڑ گئے، ہیڈ آن کولیجن تھا ٹرک کے ساتھ ان کا، اور ایک تو شدید زخمی ہوئے، بچ گئے خیر، 5ویں کو کچھ بھی نہیں ہوا. پتہ لگا استغفر اللہ پڑا تھا بیٹھا ہوا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. پھر ایسے لوگوں کی نیوز آتی ہے نا کہ جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. صومالین پائرٹس نے پانی کا جہاز گھیر لیا پورا. اب اس پہ انڈین کرو بھی تھا، پاکستانی کرو بھی تھا. یہ واقعہ میں نے اپنے ایک اس میں بھی بتایا ابھی، استغفر اللہ کے جو میرے میریکلس کی ویڈیوز آتی ہے میرے چینل پہ، اس میں بتایا میں. اچانک سے سارا نظام کیسے پلٹ گیا. وہ بوٹ پوری انہوں نے ہائی جیک کی ہوئی تھی، شپ جو تھا، اور یہ صومالین پائرٹس، اب ان سے کون بچا ہے. ایسے ایسے معاملات میں استغفر اللہ کام آیا ہے لوگوں کے، جن کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا. لڑکا گھر سے خودکشی کرنے کے لیے نکلا ہے. اب یہ کچھ جو ریسنٹ واقعات آئے میرے پاس، جن کی ابھی ویڈیو میں نے نہیں بنائی، خودکشی کرنے نکلا ہے. یہ عشق میں ناکامی، آج کل بھی ایسے پائے جاتے ہیں عاشق کہ ناکامی ہو محبت میں تو جان آج بھی دیتے ہیں لوگ. وہ پلٹ آیا وہاں سے. کیوں؟ والدہ سجدے میں پڑی ہوئی استغفر اللہ پڑی تھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، زبردست. سر اگر کوئی جوڑا بے اولاد ہے، کافی عرصے سے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروا لیا، دم درود بھی کروا لیا، لیکن کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، تو وہ استغفر اللہ کا کیسا وظیفہ کرے کہ ان کے گھر کوئی جلد سے خوشخبری آ جائے؟ ایک روشنی تو ہے نا، وہ ہے اللہ کے ذکر کی اور استغفر اللہ کی. یہ روشنی اگر ان کی لائف میں آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا، بارش کا، ثمرات کا وعدہ کیا ہے، رزق کا وعدہ کیا. تو اولاد رزق ہے، ٹھیک ہے، پھل رزق ہے، پانی رزق ہے، بارش رزق ہے، ہوا رزق ہے، کپڑا رزق ہے، والدین، اولاد، جتنی بھی نعمتیں ہیں تو وہ تقدیر میں رزق کے فارم میں لکھی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق کھول دیتا ہوں. بے اولادی جو ہے، یہ سب سے زیادہ اس میں فیکٹرز جو کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ نظر بد کے کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور آپ کے اپنے جو کارمک ہم کرائے ہیں چیزیں ماضی میں وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. کسی کی بد دعا، کسی کا بندش لگوانا، کسی کا ایسا نظام ہونا کہ اس میں کوئی طبی بنیاد پر جسم میں کمزوری ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کا ہارمونل وہ جو بھی نظام ہے ٹیسٹ کا وہ پورا نہیں ہے. تو یہاں پر استغفر اللہ ایسی چینج لاتا ہے. لیکن ایک چیز سوچ کر پڑھیے، یا وہ جو جوڑا پڑھنا چاہتا ہے، کہ ایک دفعہ استغفر اللہ سے اولاد کھلتی ہے نا، تو پھر یہ کثرت اولاد پہ جاتا کثرت ہے، رہتی کثرت پہ ہے. جاتا ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو سنبھال سکنے کی کیپیسٹی بھی رب تعالیٰ سے مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ اولاد تو اب دے رہے ہیں اتنی کثیر، تو اس کا بھی تو اس کا جواب بھی قرآن پاک میں کہ تمہاری اولاد جو تم ڈرتے ہو جسے پیدا کرنے سے، آپ تو ان کا خالق کون؟ کیا میں ہوں یا تم ہو؟ ان کو رزق کون کھلا رہا ہے؟ تم کھلا رہے ہو یا ہم کھلا رہے ہیں؟ یہ جو زراعت ہے، یہ جو کھیتی، ام نحن الزارعون، سورہ واقعہ میں ہے کہ یہ جو زراعت ہے یہ تم لوگ کرتے ہو یا میں کرتا ہوں. تو یہ ایسے میریکلز ہیں استغفر اللہ کے. استغفر اللہ ایک خزانہ ہے، خزانہ، تجوری ہے، پیسوں کی، ہیروں کی، جواہرات کی، نعمتوں کی. اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے پہلے. پڑھ کیوں رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اسی مطلب کے لیے پڑھ رہے ہیں، پر بات یہ ہے کہ لینڈنگ رزلٹ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی رضا. اللہ کے ساتھ کنیکشن ہاں، بھی ہے connection. جو مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. راضی ہوگا تو کنیکشن خود ہی دے دیتا نا. ہاں، ٹرو، ویری ٹرو، ویری ٹرو. اچھا سر، ایک سچویشن ہے، میرے اپنے ہی کوئی بلاوڈ ہیں، وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، ہر جگہ سے علاج کروا لیا، دم درود بھی کروا لیا، میڈیکل ٹریٹمنٹس کروا لی، سرکاری ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹلس، لیکن بیماری جانے کا نام ہی نہیں لے رہی. رپورٹس بھی کبھی کبھار ٹھیک آ جاتی ہیں، کبھی کبھار نہیں آتی ٹھیک، لیکن اس بات کو تقریباً 3 سال گزر گئے ہیں. اب وہ استغفر اللہ کی فضیلت سے کیسے فائدہ اٹھائیں کہ بغیر کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے وہ بالکل صحت مند ہو جائیں؟ ذکر کی بہت ساری اقسام ہیں، میں لمٹ نہیں کر سکتا ذکر کی اقسام کو. ایک ہے ذکر خفی، ذکر قلبی، ذکر لسانی، ٹھیک ہے، ذکر سمعی، ذکر بصری. کیسے ہوتا ہے؟ جیسے استغفر اللہ کسی نے دیوار پہ لکھا اور اس کو پیپر کو دیکھنا شروع کر دیا، یہ ذکر بصری ہے، آنکھوں کے ذریعے ذکر ہو رہا ہے. کسی نے استغفر اللہ کی لانگ لوپ فائل لگا دی یوٹیوب پر کسی پلیئر پہ، وہ سننا، اب یہ ذکر سمعی ہو گیا. کسی نے دل میں استغفر اللہ پڑھنا شروع ہو گیا، ذکر قلبی ہو گیا کہ آپ کے قلب میں چل رہا ہے استغفر اللہ. کسی نے زبان سے ذکر کرنا شروع کر دیا، ظاہر ذکر لسانی ہو گیا. کسی نے
اپنے ایکشنز کے ساتھ کیسے پین سے لکھنا شروع کر دیا استغفر اللہ کاپی کے اندر. ہاں سرٹن تعداد لکھوائی جاتی ہے استغفر اللہ کی, لکھ کر دو بھائی, تم استغفار کو لکھ کے کرو, ایسے بھی ہے نا معاملات. تو جتنی بڑی پرابلم یا مرض اتنا بڑا اس کو یا اسی سے ملتا جلتا اس کو علاج. یہ تبھی پاسبل ہوتا ہے جب آپ 1 on 1 دیکھ رہے ہوتے ہیں میٹر کو یا کسی چیز کو, یا مختلف فلوٹیشنس آف ذکر جیسے ہم فلوٹ کرتے رہتے ہیں, واٹس ایپ میں فلوٹ کرتے ہیں, اور جو جمع ہوتا ہے ذکر ہمارے پاس اینڈ آف دا ڈے یا اینڈ آف دا منتھ, وہ ان تمام ذاکرین اور ان کی 7 نسلوں کو ہدیہ کر دیا جاتا ہے. گروپس میں کیوں کرواتا ہوں ذکر میں واٹس ایپ, تعداد کیوں کہتا ہوں کہ 2, تاکہ یہ آپ کے نا آبا و اجداد کے آپ کے آنے والی نسلوں کے کام آتا ہے. کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنا باری تعالیٰ جمع ہو چکا ہے, نہ صرف یہ کہ ان کو ہدیہ ہوتا ہے بلکہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانیاں شروع ہو جاتی ہیں نا. آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ کل میں نے ذکر جمع کروایا تھا گروپ میں 11,000 کا, 5,000 کا, 2,000 کا, آج میرے گھر نعمت آ گئی, چیز آ گئی. اب جو صاحب بیمار ہیں بہت زیادہ, جن کو کوئی ٹیسٹ کروا رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, نہ سمجھ میں آنے والی بیماری, دا گھوسٹ ڈیزیزز جو ہوتی ہیں باڈی میں بہت ساری ہوتی ہیں, گھوسٹ ڈیزیز ہمارے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا کیا چل رہا ہے. تو ایسی صورت میں جو ان کے لیے نسخہ تجویز کر رہے ہیں وہ تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں, چاہے کسی بھی طرح کے فالج ہیں, چیزیں ہیں. تو اس میں 313 دفعہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور پھر 3000 مرتبہ پڑھیں اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے, اللہم اغفر لی 3000 مرتبہ, اور اینڈ میں پڑھیں 4000 مرتبہ استغفر اللہ. تو کل ملا کر 7313 بنتا ہے, وہ بڑا والا بنا کر یہ دونوں فلیورز ملا کر. اب اس میں امیلگمیشن اور اس طرح سے کیوں کی گئی ہے, تاکہ یہ ٹو دا پوائنٹ رہے اور اپنے ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کر دے. جیسے ایک فضا میں آنے والا میزائل جو ہے وہ ڈسٹرائے کرتا ہے, کیونکہ میزائل کو آپ دیکھیں کہ کمپوزیشن اس کی 3 سے 4 طرح کی ہوتی ہے. آگے جو ہے وہ اس کا فیول لگا ہوتا ہے, یعنی بارود لگا ہوتا ہے. سینٹر میں جو ہے وہ اس کا ایک ڈیٹونیٹر ہوتا ہے, اور پیچھے ایک موٹر ہوتی ہے جو اس کو فلائی کر کے لے جا رہی ہوتی ہے. تو 3 ایسینشل اجزاء تو ہو گئے کہ ٹریگر, موٹر اور فیول, یعنی دھماکہ خیز مواد. تو یہاں پر ہم نے اپنی فٹنگ اس طرح سے کی ہے ادھر اس والے اس کے اندر, تو یہاں ٹریگر بھی ہے, مواد بھی ہے, اور وہ بھی ہے موٹر بھی ہے. ہاں تو اس وجہ سے ڈفرینٹ کلرز آف استغفر اللہ کو جوڑ کر ایک ان کے لیے دوائی بنائی گئی. جو گھوسٹ ڈیزیزز ہیں, جو انڈیٹیکٹیبل ڈیزیزز ہیں, جو جینیٹیکل ڈیزیزز ہیں, موروثی بیماریاں, جیسے گنجاپن ایک موروثی بیماری کہی جاتی ہے, ذیابطیس ہے, دل کا عارضہ ہے, یہ ساری موروثی بیماریاں ہیں جو جنریشنز کیری کرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. تو ان کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کہ آگے کی جنریشن میں نہ جائے. اچھا, وہ شیلڈ لگائی جا سکتی ہے. زبردست. ماں باپ کی اگر آنکھیں کمزور ہیں یا بہراپن ہے کسی میں, تو اولاد میں یہ سب چیزیں کیری فارورڈ ہو جاتی نا. اب 12 سال کے بچے نے 7 نمبر کی اینک کیوں لگائی ہوئی ہے, یہ کیوں ماں باپ میں یہ میلیفیکیشن ڈیفیشنسی جینیٹکس میں آ گئی, جینز کے تھرو آ گئی اس کے پاس, وہ بیچارہ کیا کرے. تو ایسی چیزوں کو کیری فارورڈ کرنے سے بچانے کے لیے ہم اس طرح کی کمبینیشنز استغفر اللہ کی فلوٹ کرواتے ہیں. اگر کوئی انسان پیدائشی بیماری کے ساتھ پیدا ہوا ہے, فار ایگزامپل پیدائشی معذور ہے, تو استغفر اللہ پڑھ کر اس کی زندگی میں کوئی معجزہ آیا ہے, اس کی جو معذوری ہے وہ ختم ہوئی ہے؟ قرآن تو ان ساری چیزوں کو بھی ڈیفائی کرتا ہے نا. ایسے واقعات ہیں نا کہ جہاں پر ایک نبی اور ان کی وائف بڑا سرپرائز ہوئے فرشتے کی بات سن کر کہ اب اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد کیسے ہوگی. یعنی ہم تو سارے فزکس کے لاس کو بیئر کر چکے ہیں, باڈی ہماری ڈکے کی طرف ہے, ڈکلائن کی طرف ہے, تو اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے ایسے ایج میں ہمیں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ فیکٹر ہٹا کر ہم بات کر رہے ہیں. ہاں وہ معجزہ ہو جائے تو کوئی اور وہ بات ہے نا کہ ہینڈی کیپ کے لیے کہ کوئی 25-26 سال کا نوجوان ہے اور بچپن سے ہینڈی کیپڈ ہے, تو اس کی چوائسیز لمیٹڈ رہ جاتی ہیں. اب یہاں پر اس انسان کا استغفر اللہ پڑھنا یا ذکر کرنا ہمارے آپ کے استغفر اللہ اور ذکر سے ڈفرینٹ ہے. اچھا, وہ 200 پڑھے گا تو اس کو رب تعالیٰ نے پہلے ہی ایک معذوری کے ساتھ بھیجا ہے نا, کمی کے ساتھ بھیجا ہے, تو اس کا حساب و کتاب اور تاثیر الگ ہے اور ہماری الگ ہے. الگ ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی دعا بھی جلدی قبول بہت ہوتی ہے جلدی نا, اللہ راضی ہوتا ہے ان سے, کیونکہ یہاں اس دنیا میں ان کو نعمتوں سے کچھ محروم کیا گیا ہے. ہاں ایسے پھر وہ
لوگ آپ نے دیکھیں جو سگنلوں پر بھیک مانگتے ہیں خود کو جبری طور پر معذور کروا کے یا ایکٹنگ کر کے معذوروں کی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ سب کو پتہ ہے کہ یار اس کو زیادہ دیں گے، سمپتھی. سمپتھی زیادہ ملے گی، خیرات اور صدقے بھی زیادہ ملیں گے اس کو. تو سیم پرنسپل اپلائز دیئر آلسو. اچھا اوکے، مطلب وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمارے ہاں رحم سے بڑا رحم ہے اس کا ہاں، تو. تو اس کے ساتھ اور زیادہ ایکسٹرا کرتا ہے نا، جس کے ساتھ کسی کمی کے ساتھ بھیجا اس نے. کوئی بھینگا ہے، ایک آنکھ ہی نہیں ہے اس کی، تو بتاؤ ظاہری طور پر ایک آنکھ نہیں ہے تو آپ کہاں سے پیدا کرو گے اس کی دوسری آنکھ؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جب استغفر اللہ پڑھے گا یا اذکار کرے گا تو آپ سے کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک شخص اگر پہلے بہت نماز اور قرآن پڑھتا تھا لیکن اچانک سے اس کا دل اٹھ گیا ہے، وہ نہیں پڑھتا قرآن نماز، تو استغفر اللہ کا وظیفہ وہ کیسے کرے کہ اس کا دل واپس سے راغب ہو جائے قرآن اور نماز پڑھنے کی طرف؟ کھلا استغفر اللہ وضو بغیر وضو پڑھنا شروع کر دیتے، اچھا، پڑھنا شروع کر دے. اٹھتے بیٹھتے. اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک. ایک ٹائم آتا ہے کہ 3 دن 5 دن 7 دن اگر اس نے اپنی ترتیب نہیں توڑی تو 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے بندہ. ہاں، اس کو احساس ہو جاتا ہے نا کہ کیا کر رہا تھا میں یار اپنی لائف کے ساتھ. کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی، میں استغفر اللہ سجیسٹ کر دیتا ہوں، کہتے سر یہ کیا بات ہے، آپ یہ کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ میں نے کہا پڑھو. ہاں، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کے گھر دانا پانی اناج نہیں آ رہا ہے، یا اور ایسے پڑوسیوں کے مسئلے ہیں، پڑوسیوں کی طرف سے استغفار کروایا میں نے اکثر. پڑوسیوں کی طرف سے؟ ہاں، لاؤڈ میوزک جو سنتے ہیں پڑوسی، بہت سارے فیملیز کو ایسا مسئلہ ہے نا، فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں، برابر کے فلیٹ سے بڑے شور کی آواز آ رہی ہے، جی جی جی، گانے چل رہے ہیں رات کو، یا تو استغفر اللہ پڑھاتے ہیں ان کی طرف سے، بند ہو جاتی ہے چند دن میں آوازیں. اور اگر آپ کا دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی وظائف ہوتے ہیں؟ دشمن تنگ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں ہیں کہ اس سے شر سے محفوظ یا حفاظت کے لیے آپ کی ضروری ہے نا. پورا ایک میکانزم ہے، سسٹم بیٹھا ہوا ہے موکلات کا، فرشتوں کا آپ کے ارد گرد. ہم بظاہر اکیلے نظر آنے والے جو انسان ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں. ان سین اسپریچول اینٹیٹیز کیری کر رہے ہوتے ہیں ہر کوئی. قرآن شریف خود کہتا ہے کہ کرامن کاتبین معزز لکھنے والے، تو میں 2 تو قرآن پاک نے خود بتا دیا نا، باقی اور کتنے ہیں جو فرشتے ساتھ ہیں. کہتے ہیں اس چھوٹی انگلی کے ساتھ بھی فرشتے ہیں. ہاں، جسم کے ہر عضو کا جو ہے وہ الگ اپنا اسپریچول اینٹیٹی ہے. اب یہ سارے مرکب ہو کر آپ کو اورا ترتیب دے رہے ہوتے ہیں. ساری لائٹیں، ساری اسپریچول اینٹیٹیز اور جتنے بھی آپ پاورز لا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اورا جب آپ کا بنتا ہے تو اس کی ایک مزاج ہوتا ہے ہر چیز کا، یا تو اس کا پازیٹیو افیکٹ آئے گا یا نیگیٹو افیکٹ آئے گا. اس نیگیٹو افیکٹ کو پازیٹیو کیسے کیا جائے؟ تو وہ استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ کسی بھی ترتیب میں. گناہ گار سے گناہ گار ترین آدمی پڑھے، سخت سے سخت دل ترین آدمی پڑھے، اس کا دل نرم ہو جائے گا. عبادت آپ سے تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ کا جی نہیں کرے گا، دل نہیں چاہے گا آپ کا، آپ نہیں پڑھو گے کبھی بھی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، ویسے آپ نیت کر کے ہاتھ باندھ کے رکوع سجود کر کے آپ آ گئے، دل کہیں اور تھا، رات کو ڈنر میں جانا تھا، اس کا دل میں اس کا وہ چل رہا تھا، ایک سسٹم چل رہا تھا، شادی میں جانا ہے، کچھ اور نظام آ رہا ہے، فزیکلی ادھر تھے، مینٹلی کہیں اور تھے. تو ایسی بھی عبادت جو ہوتی ہے، اس کو سنوارنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے استغفر اللہ پڑھاتے ہیں. تو پھر اس کا فوکس، دھیان لگ جاتا ہے نماز کے اندر، صلات کے اندر. تھوڑی سی بھی اگر اس میں اپنی آخرت کے لیے دلچسپی ہے، تھوڑا سا بھی بلیف ہے کہ ہاں بھائی مرنے کے بعد مجھے اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے، تو وہ حساب دنیا میں کیا دینا بہتر ہے یا وہاں چل کر دینا بہتر ہے؟ تو دنیا میں دینا بہتر ہے. یہ صرف ایسے ہی ہے کہ اس انسان کو قائل کون کر رہا ہے، کنونس کیسے ہو رہا ہے وہ. یقیناً اس کے ارد گرد اس کو مشاورت دینے والے، مشورہ دینے والے لوگ، ایڈوائزرز بڑی بیڈ کمپنی ہے. کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، تو اس کا دل نہیں چاہے گا استغفار پڑھنے کا. یا بہت سارے لوگ اس طرح سے نہیں پڑھتے، یہ ریزن لا کر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھیں بھائی استغفار، ہم نے کیا کیا ہے. یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا، کہ کیا استغفر اللہ کی ضرورت ہے کہ میں پڑھوں، کیوں پڑھوں. اب انسان اتنا مطلب کا بنا ہوا ہے کہ جب تک اسے اس میں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا وہ عمل نہیں کرتا. فائدہ نظر آئے گا تب عمل کرے گا، لالچ ہوگی تو آئے گا. تو اس کے لیے، حالانکہ اس کو نہیں پتا، کیونکہ بچوں والی تھیوری ہے نا یہ، تو اس کو نہیں پتا کہ
یہ جو میں ظاہری طور پر پڑھا ہوں اس کا کس قدر زیادہ بلند وہ ہے ریوارڈ ہے رب تعالیٰ کے یہاں، لیکن وہ نہیں کر رہے ہوتے لوگ، اس کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے، پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو راندہ درگاہ کہتے ہیں، آپ راہ سے بھٹکا ہوا کہہ دیتے ہیں، اور وہ لیفٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کلیکٹیولی کہ ایسے انسانوں کو نا واپس لانا چاہیے اپنے اس میں استغفراللہ پڑھوا کر. کہ صرف استغفراللہ پڑھو، کوئی بات نہیں، قرآن نہیں پڑھے ہو، نماز نہیں پڑھے ہو، استغفراللہ پڑھ دو، تھوڑا سا شروع کرا دیں. بالکل سر، لیکن کچھ لوگ ایسا اسکول آف تھاٹ لے کے بھی تو آتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے یا قرآن نہیں پڑھ رہے، نیت تو صاف ہے، کسی کے ساتھ برا تو نہیں کر رہے نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہیں لیکن نماز قرآن پڑھتے ہیں. تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ ہم کسی کا دل نہ توڑے. حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد حقوق ہے. العباد، ہاں بالکل حقوق العباد، کیونکہ بندوں کے معاملے میں رب تعالیٰ بڑے سینسیٹیو ہیں کہ میری مخلوق کو کچھ نہیں کہنا. کسی سے کچھ ہو بھی جائے تو اس سے جا کے معافی مانگ لو، فوراً معافی، دل توڑا ہے معافی مانگ لو، سمپل ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن، استحکام، ایمانداری آ جائے تو کتنی کثیر تعداد میں ہم استغفر اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ عوام بھی تو کثیر ہے نا. اگر ایک شہر کی آبادی 1,00,000 لوگوں پر مشتمل ہے تو ظاہر ہے کہ پورے کے پورے 1,00,000 افراد تو استغفر اللہ نہیں پڑھیں گے. میکسیمم بھی اگر پڑھ لیا تو 5% نے پڑھا، 7% نے، ایٹ دا میکس 10% نے. تو وہ جو 10,000 لوگ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو ان بیچاروں کی اب اتنی وہ ہے کہ ان کو سب کی طرف سے پڑھنا پڑ رہا ہے گویا کہ، تو وہ اسی شد و مت سے پڑھیں گے اسے. تو 7,000 دفعہ بیسکلی جو تعداد ہے، یہ جب آپ پڑھتے ہو تو اس کے بڑے وسیع نتائج ہیں، یعنی اس کا اسکوپ بہت بڑا ہو جاتا ہے. 7,000 پر ہیڈ، اگر 5,000 لوگ، 10,000 لوگ پورے شہر میں، 1,00,000 لوگوں کا شہر ہے، 10,000 لوگ بھی 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس شہر پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی اس طرح کا امتحان نہیں آئے گا. ہمیشہ دوسروں کا سوچ کر پڑھا کریں. ہمیشہ دوسروں کے لیے پڑھیں، وہ فوراً کوئکلی ہو جاتا ہے کام آپ کا. ٹھیک سر، آخر میں یہ بتا دیں، اگر کوئی اپنی جائز حاجت پوری کروانا چاہتا ہے اللہ سے تو استغفر اللہ کیسے کیسے معاوضے کر سکتا ہے، جو اس کو لگ رہا ہے کہ یہ تو امپاسبل ہی ہے لیکن استغفر اللہ ایک میریکل کر دے گا؟ استغفر اللہ کو انسان رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھے، حاجتیں وہ خود ہی پوری کر دیتے ہیں. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی کلام میں پاک میں فرماتے ہیں نا کہ جو تمہارے دل میں سے خیال بھی گزر رہا ہے تو میں تو اس سے بھی آشنا ہوں نا، کہیں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے انسان کے لیے. تو انسان کہتا ہے میں چھپ کے گناہ کروں یا میں ظاہری طور پہ گناہ کروں، رب تعالیٰ کے لیے ایک برابر ہے. صحیح ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ پریزنٹ ہے. انہوں نے میکینزم اپنا ایسا بنایا ہوا ہے کہ ان کی پریزنس سے بچ نہیں سکتے آپ. کہیں 7 زمینوں کے نیچے چلے جائیں یا غاروں میں اندر چلے جائیں، سمندروں میں چلے جائیں، رب تعالیٰ کی نظر سے ہم نہیں بچ سکتے، اوجھل نہیں ہو سکتے. یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں جب انہوں نے ندا دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ تو آسمانوں پر بیٹھے نا، تو انہوں نے کہاں سے سن لیا تھا؟ یہ بندہ جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں ہی ان میں ہوں جو اندھیروں میں تھے یا ظالمین میں سے تھے. آپ کی ذات پاک ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دیں، سمپل ہے. یہ بھی استغفار کی قسم ہے نا، آیت کریمہ جو معافی ہے مانگنا اپنے گناہوں کی، استغفار کی قسم ہے آیت کریمہ. تو ادھر آپ کا واسطہ اس ذات باری تعالیٰ سے ہے جس سے آپ چھپ نہیں سکتے کسی بھی پوائنٹ پر. تو اپنے دل میں خیال جو بھی آپ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سب چیزوں کا، اور اسے پتہ ہے کہ اگر میرا بندہ اس امتحان میں بھی میرے پاس نہیں آیا تو پھر تو اس کو چھوڑ ہی دو یار. امتحان کیوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بیکاز کہ ہمارے کو بلانا ہوتا ہے، انہوں نے راہ راست کی طرف بلانا ہوتا ہے، اس وجہ سے امتحانات آتے ہیں. اور اسی ٹائم ہم اگر بگڑ جائیں، پٹری سے اتر جائیں تو پھر تو ہمیشہ کے لیے چلے گئے. لیکن یہ جو موقع ہوتا ہے ہمیشہ ملتا رہتا ہے انسانوں کو، ملتا رہتا ہے. کبھی 5 وقتہ اذان کے فارم میں مل جاتا ہے، کبھی آپ مسجد کے رستے سے گزر رہے ہیں، اندر سے ذکر کی آواز، تلاوت کی آواز، نماز کی آواز، آپ کا دل خود ہی کر دیتا ہے کہ چل بھائی تو بھی وضو کر پڑھ لے چل. ایسا ہوتا نا. اور کبھی جو ہے وہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور آپ کمرے میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا. ایسی انسان کی کیفیتیں آتی ہیں. تو ایسے میں استغفر اللہ وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے یا وہ ترتیب ہے کہ آپ کو بیلنس رکھتی ہے. ایسے واقعات نہیں ہوتے پھر آپ کے ساتھ کہ رمضان آ گیا آپ نے فالو نہیں کیا، حج آ گیا آپ نے کوئی کیئر نہیں کی. اس طرح سے بہت سارے ایام آ گئے، آپ نے کوئی وہ توجہ نہیں دی، ویلیو نہیں دی.
تو استغفر اللہ کے ہوتے ہوئے آپ بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. مضبوط ہوتا ہے, تازہ رہتا ہے آپ کا ایمان. ایمان تو ہے لیکن تازہ نہیں ہے, فرض کریں تازگی بھی تو ہے نا. ایمان تو ہے, توکل نہیں ہے. ایمان تو ہے, صبر نہیں ہے. ایمان ہے, شکر نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. استغفر اللہ ان ساری چیزوں کا آپ کو یوں کر کے نٹ شل بنا کر سامنے رکھ دیتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں چھوڑو, باقی چیزیں رب تعالیٰ سنبھال لیں گے. بات ہے, سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے.